أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ برکت کے لیے مل کے درود پاک پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ صدیق عکس حسن و جمال محمد است، فاروق ذل جاہ و جلال محمد است، عثمان ضیاء شمع کمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است۔ اسلام ما اطاعت خلفاء راشدین، ایمان ما محبت آل محمد است۔ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبارک وسلم۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوستدار چار یارم تابع اولاد علی، مسلک حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا۔ رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبالقرآن اماما وبمحمد نبی و رسولا۔ حمد و صلاۃ کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام اسٹیج کی زینت جملہ خطبہ، نعت خانہ میں شیر لسان اور جتنے بھی سامعین اور ناظرین موجود ہیں، میں جو تیاری کر کے آیا تھا اس کے حساب سے تو اگر میں خطبے کو اس بنیاد کے اوپر پڑھتا تو آپ نے ایک مرتبہ یہ ضرور جانا تھا کہ کوئی خطبہ پڑھا گیا ہے، لیکن موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے میں اپنی گفتگو کو انتہائی مختصر کر رہا ہوں۔ 4 سٹیپ تھے میری گفتگو کے، 4 حصوں کے اندر میں نے اس کو تقسیم کیا تھا۔ سب سے پہلا حصہ جو تھا اس کا تعلق ہمارے ایمان کے ساتھ ہے، دوسرا حصہ جو تھا اس کا تعلق صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کی شان و عظمت کے ساتھ ہے، اور تیسرا اور چوتھا جو گفتگو کا حصہ تھا اس کا تعلق شان سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہے۔ لیکن وقت کی نزاکت کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں صرف پہلا اور چوتھا حصہ ذکر کروں گا، اور درمیان والے جو دوسرا اور تیسرا حصہ ہے اس کو میں خلاصتاً اپنی گفتگو کے اندر ذکر کر دوں گا، تاکہ جس عزم مصمم سے میں یہاں پہ حاضر خدمت ہوا ہوں میرا وہ ارادہ بھی پورا ہو جائے، اور ہماری اس مجلس کا مقصد اور جس نظریے سے ہم یہاں پر بیٹھے ہیں وہ بھی پورا ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ میزبان محفل کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر خیر کی یہ محفل پاک ہے، اور دن یکم محرم الحرام شریف کا ہے جو بالکل اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے، اور چند گھڑیاں صرف باقی رہ گئی۔ تاریخ کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں، محدثین کی فکر کو پڑھ کے دیکھیں، یا مفسرین کے اقوال کو کھنگال کے دیکھیں، تو یہ بات مسلمہ حقیقت ہے کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت یکم محرم الحرام شریف ہے، اور اس کے اوپر اگر دلائل دینے لگ جاؤں تو ایک طویل بحث جو ہے وہ چل پڑے گی۔ جو پہلا حصہ میری گفتگو کا تھا وہ یہ تھا
ایک اصول آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کبھی بھی اس اصول سے ہٹ کے نہ ہم نے صحابہ سے محبت کرنی ہے، نہ ہی ہم نے اہل بیت سے محبت کرنی ہے۔ جو اصول میں آپ کو بتانے لگا ہوں، ہمارے جو صوفیاء اور بزرگان دین نے جو اصول وضع کیا ہے، یہ جو آپ کو نظر آتی ہیں یہ ساری جھگڑے والی صورتیں اور یہ مجادلہ والی صورتیں، فلاں نے کسی کو پکڑ لیا، فلاں نے کسی کو پکڑ لیا، ایک رستہ میں تمہیں بتانے لگا ہوں، اس رستے کو جب ہم نے مد نظر رکھ لیا تو پھر نہ ہم رافضی بنیں گے نہ ہم خارجی بنیں گے۔ یہ اہل سنت کا رستہ ہے، پکا پڑھا لکھا رستہ ہے، اور اس کو کوئی بھی رد نہیں کر سکتا، بغیر دلیل کے تو یہ رد ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اور اگر اس کے اوپر دلیل تلاش کرنا شروع ہو جائے کوئی بندہ تو قبر کی دیواروں تک پہنچ جائے گا اس اصول کو رد کرنے کی، اس کے پاس دلیل کوئی بھی نہیں آ سکے گا۔ وہ اصول کیا ہے؟ جب بھی کسی صحابہ میں سے کسی فرد سے یا اہل بیت کرام علیہم الرضوان کے کسی فرد سے محبت کرنی ہے تو اس محبت کی ابتدا سے پہلے اس اصول کو سمجھ لینا ہے۔ اگر تو وہ اصول آپ کے پاس موجود ہے تو آپ کی محبت اللہ رب العزت کی رضا کے مطابق ہے اور جنت میں لے کے جانے والی ہے، اور اگر وہ اصول آپ کے پاس بنیادی طور پہ نہیں ہے تو آپ ساری عمر ٹکرے مارتے پھرے، آپ جہنم کا ایندھن بنیں گے، جنت کی خوشبو بھی نہیں سو سکیں گے۔ یہ یاد رکھیے گا وہ اصول کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب المستند کے اندر تحریر کیا، فرماتے ہیں لیس حب الصحابہ لذواتہم ولا حب اہل البیت لذواتہم بل حبهم جميعا لوصلتهم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا لوگوں یاد رکھنا، اگر صحابہ سے محبت کرنی ہے تو ان کے قبیلے کی وجہ سے نہیں، ان کی عصمت کی وجہ سے نہیں، ان کے وقار کی وجہ سے نہیں، ان کے خاندان کی وجہ سے نہیں، ان کی عصمت کو سامنے رکھتے ہوئے ان سے محبت نہیں کرنی، اور نہ ہی اہل بیت کرام کا کوئی بھی فرد ہو جائے اس سے بھی محبت، اس کی ذات کے کسی وصف کو دیکھتے ہوئے اس کے ساتھ تعلق کو قائم نہیں کرنا، بلکہ جب بھی تم نے کسی صحابی سے محبت کرنی ہے یا اہل بیت کے کسی فرد سے پیار کرنا ہے تو یاد رکھنا اس کے لیے تمہارے پاس جو ایک انداز ہونا چاہیے، ایک اینگل ہونا چاہیے، ایک رستہ ہونا چاہیے، وہ رستہ یہ ہے کہ تم دیکھو کہ تمہارے دل کے اندر ان کی محبت جو موجود ہے اس کی وجہ کیا ہے۔ اگر اس کی وجہ آمنہ کے لال تاجدار ہر عطا سید سرورہ حامی بے قصا قائد المرسلین خاتم النبیین والمعصومین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا تعلق اگر اس محبت کے پیچھے تمہارے سینے کے اندر موجود ہے تو یاد رکھنا وہ تمہاری محبت تمہارے لیے زحمت نہیں بنے گی بلکہ رحمت خداوندی بن جائے گی۔ لیس حب الصحابہ لذواتہم، فرمایا کسی صحابی سے محبت اس کی ذات کی وجہ سے نہیں کرنی، ولا حب اہل البیت لذواتہم، اور نہ اہل بیت کے کسی فرد کے ساتھ محبت اس کی ذات کی وجہ سے کرنی ہے، بلکہ ان کے ساتھ جو محبت کرنی ہے لوصلتہم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا صحابی ہو یا اہل بیت کا بھی فرد ہو، ان کے ساتھ جو محبت ہے وہ محبت آمنہ کے لال جناب محمد رسول اللہ کی وجہ سے ہونی چاہیے، ان سے ہٹ کے ان سے محبت نہیں۔ جس نے صحابہ کی ذات سے محبت کی، جس نے اہل بیت کے کسی فرد کی ذات کو مدنظر رکھتے ہوئے محبت کی، وہ جہنم کا ایندھن بن گیا، وہ غرق ہو گیا، رب کے عذاب کے اندر گرفتار ہو گیا۔ لیکن جس نے محبت چاہے وہ صحابہ سے کرنے والا ہے یا اہل بیت اطہار سے کرنے والا ہے، اگر اس کے پاس محبت مصطفیٰ اس کے رسول کی سند اس کے پاس موجود ہے تو وہ یاد رکھے صحابہ کی محبت ہو یا اہل بیت کی محبت ہو، دونوں کی محبت اس کے سینے کے اندر جمع ہو جائے گی، اور جب سینوں کے اندر دونوں زبان کی محبت جمع ہو جائے گی تو وہ سینہ کبھی کالا نہیں ہوگا بلکہ وہ مدینہ مدینہ بن جائے گا۔ فرمایا لیس حب الصحابہ لذواتہم ولا حب اہل البیت لذواتہم بل حبهم جميعا لوصلتہم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آگے فرمایا فمن احب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجب ان یحب جميعا، فرمایا کہ جس نے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر لی اب اس کے اوپر واجب ہو چکا ہے کہ وہ صحابہ سے بھی پیار کرے گا، اہل بیت اطہار سے بھی پیار کرے گا۔ جس نے حضور سے محبت کر لی یجب ان یحب، اور اس کے اوپر
وسلم فرمایا جس نے ان میں سے ایک طبقے کو پکڑ لیا دوسرے طبقے کو چھوڑ دیا صحابہ کی محبت اختیار کی اہل بیت کو ترک کر دیا اہل بیت کی محبت اختیار کی صحابہ کو چھوڑ دیا فرمایا ان میں سے چاہے ایک فرد کو چھوڑ دے یا ایک طبقے کو چھوڑ دے ایک عصمت کی ذات کو چھوڑ دے یا وہ کسی کو بھی نہ چھوڑے صحابہ میں سے سب کو پکڑ لے اہل بیت میں سے کسی کو چھوڑ دے یا اہل بیت میں سے سب کو پکڑ لے صحابہ میں سے کسی کو چھوڑ دے تو فرمایا یاد رکھنا انہ لا یحب رسول اللہ فرمایا وہ اللہ کے رسول علیہ السلام سے محبت کرتا ہی نہیں ہے جس نے صحابہ کی محبت کو اختیار کیا وہ خارجی بن گیا اور جس نے اہل بیت کی محبت کو صرف اختیار کیا وہ نافذی بن گیا اہل سنت کے سینے کا چمکتا ہوا ستارہ اور ماتھے کا چمکتا ہوا جھومر اور تاج کہتے کہ وہ صحابہ سے بھی پیار کرتے ہیں اہل بیت کے ہاتھ سے بھی پیار کرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس اصول یہ ہے کہ وہ جناب محمد رسول اللہ سے پیار کرتے ہیں آگے فرمایا کیوں ایسا کرتے ہیں حضور کی محبت آ گئی تو ہم نے صحابہ کو بھی اختیار کر لیا اہل بیت گھر کو بھی اختیار کر لیا یا حضور کی محبت کے اندر کون سی ایسی چیز موجود ہے کہ جس نے ایک ہی پلیٹ فارم کے اوپر دونوں زبان کی محبت کو جمع کر لیا فرمایا اس کا ثبوت میں تمہیں قرآن سے دیتا ہوں رب سے محبت ہو تو تمہیں موسیٰ سے بھی پیار ہوگا تمہیں آدم سے بھی پیار ہوگا تمہیں عیسیٰ سے بھی پیار ہوگا تجھے نوح سے بھی پیار ہوگا تجھے لوط سے بھی پیار ہوگا تجھے جناب محمد رسول اللہ علی نبینا وعلیہ السلام سے بھی پیار ہوگا فرمایا ہم ساروں کے ساتھ حضور کی محبت کی وجہ سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ لا نفرق بین احد منہم کما لا نفرق بین رسول ربنا فرمایا جس طرح ہم رب سے محبت کی وجہ سے اس کے تمام انبیاء رسولوں کو مانتے ہیں اسی طرح حضور کی محبت کی وجہ سے ہم حضور کے ساتھ سارے تعلق رکھنے والوں کی محبت کو نعرہ تکبیر بھی لگا رہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری عظمت و شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمایا یہ اصول دے دیا کسی کے ساتھ بھی تم نے محبت کر لیا آج جو کوئی بھی اپنی خود ساختہ محبت لے کے نکلا ہوا ہے اگر تو دیکھو کہ دونوں کے ساتھ محبت کرتا ہے تو پھر تو اس کا طریقہ انداز ٹھیک ہے اور اگر دونوں میں سے کسی ایک کو چھوڑ رہا ہے تو سمجھ لو اس کا حضور کے ساتھ تعلق ٹھیک نہیں ہے تو یاد رکھنا جس نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تعلق کو ٹھیک رکھ لیا وہ جنت کا حقدار بن گیا اور جس نے حضور سے تعلق کو ٹھیک نہیں رکھا جنت کبھی بھی اس کو اپنے اندر جگہ نہیں دے گی بلکہ وہ جہنم کے اندر جائے گا اور اس کا ہی اندر بن کے ہمیشہ سے رہے گا یہ پہلا اصول دے دیا اب اس اصول کو اگر ہم مد نظر رکھیں اور اس بات کو اگر ہم سمجھیں اور سیکھ لیں تو پھر ہمیں جو ہے بالکل بھی اس بات کا خطرہ نہیں ہے کہ ہمارے دل کے اندر حسین بھی بستے ہیں اور ہمارے دل کے اندر ابو بکر عمر بھی بستے ہیں ہمارے دل کے اندر سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہا کی بھی محبت موجود ہے اور ہمارے دل کے اندر سیدہ عائشہ صدیقہ کی محبت بھی موجود ہے چونکہ نسبت دیکھی جائے گی کہ دونوں کا تعلق کس کے ساتھ ہے اب تعلق امام الانبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہے اس تعلق کی بنا کے اوپر ہم آنکھیں بند کر کے اس بات کے اوپر یقین کرتے ہیں کہ حضور کے ساتھ جس کا تعلق ہے ہم حضور کی محبت کی وجہ سے اسے پیار کریں گے تو اللہ رب العزت ہمیں کامیابی کی سند ضرور عطا فرما دے گا یہ میری گفتگو کا پہلا حصہ تھا اب اسی اصول کے پیش نظر اسی کی بنیاد کے اوپر ہم آگے سیدنا فاروق اعظم کی طرف چلتے ہیں آپ کو پتہ ہے سیدنا فاروق اعظم کون ہے کبھی ان کا تعارف پڑھے مختصر سا تعارف پیش کرتا ہوں پہلی بات تو یہ ہے حضرت سیدنا فاروق اعظم جس کو عمر بن خطاب کہا جاتا ہے یہ اس شخصیت کے کا نام ہے کہ جس کا ایمان پوری امت مسلمہ میں سے سب سے زیادہ اللہ کو پسند ہے عمر فاروق کون ہے اس کے اندر کوئی یہ مت سمجھے کہ اب حسین کو نکال دیا معاذ اللہ بلکہ میں یہ یقین کے ساتھ کہتا ہوں بھائی بڑا یہ بات کہتا ہوں کوئی اہل بیت کا منکر اور صحابہ کا محب میرے سامنے آ کے کھڑا ہو جائے کوئی صحابہ کا منکر اور اہل بیت کا محب میرے سامنے آ کے کھڑا ہو جائے اس بات کو رد کر کے دکھائے
حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے تعارف کے اندر ایک تعارف آپ کا یہ ہے کہ اہل بیت کی محبت کا انداز اگر ہمیں کس نے سکھایا تو وہ فاروق اعظم نے سکھایا. اہل بیت کے ساتھ محبت کرنے کا طریقہ، انداز، اس کی سینسٹیوٹی، اس کی حساسیت اور اس کا مقام و مرتبہ اگر ہم سنیوں کے سینے کے اندر کسی نے ڈالا ہے تو وہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. روایات کے اندر آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیکنڈ لاسٹ میں بات سے بیان کر رہا ہوں، اس کے بعد میں نے ایک حدیث سنانی ہے آپ کی شان کے اندر، پھر میں نے گفتگو کو مکمل کر دینا ہے. حضرت سیدنا فاروق اعظم ایک مرتبہ دور خلافت ہے جناب فاروق اعظم کا، اور آپ کو پتا ہے کہ یہ عرب کے امیر تھے، عرب کی سلطنت کے حاکم تھے، اور ادھر ملک شام کی سلطنت کے حاکم خالد المومنین حضور علیہ السلام کے برادر نسبتی اور ہم سب کے اور پوری امت کے ماموں حضرت جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شام کے گورنر، شام کے امیر، ملک شام کی ساری سلطنت کے امیر حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اب یہ سلطنت دو اسلام کے عظیم پلر، یہ دونوں شہزادے بیٹھے ہیں اور آپس میں کچھ معاملات کے اوپر گفت و شنید ہو رہی ہے کہ اچانک سے حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین شہزادہ بطول رضی اللہ تعالیٰ عنہما تشریف لے آتے ہیں اور آ کر دیکھتے ہیں کہ جناب فاروق اعظم مصروف ہیں، اور ان کے دروازے کے اوپر حضرت عبداللہ ابن عمر جو جناب فاروق اعظم کے حقیقی بیٹے ہیں وہ بھی کھڑے. اب بیٹا جو ہے اپنے باپ کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے انتظار کر رہا ہے، تو فرمایا کہ میں تو ان کا بیٹا نہیں ہوں، میں تو علی کا بیٹا ہوں، تو لہٰذا مجھے زیادہ حق ہے کہ میں عمر کا انتظار کروں. ابھی میں ان کو جا کے نہیں مل سکتا. کچھ دیر انتظار کیا لیکن ملاقات جو تھی وہ قدرتی طور پہ منظور نہیں تھی. جناب فاروق اعظم واپس تشریف لے گئے، جناب مولا حسین واپس تشریف لے گئے، فاروق اعظم ابھی مصروف ہے. کچھ دنوں کے بعد وقت گزر گیا، انتظار کرتے رہے جناب فاروق اعظم اور جناب امام حسین نہیں آئے، تشریف نہیں لائے. ایک دن رستے کے اندر گزر رہے تھے تو اچانک جناب امام حسین سے ملاقات ہو گئی. آپ نے جلدی سے تیز تیز قدم اٹھائے، سعی کی ان کی طرف گئے اور جا کر ان کے دونوں دستے مبارک، دونوں ہاتھ ان کے پکڑ کے بوسہ دیا، نیچے بیٹھے اور کہا کہ میرے پیارے بھتیجے کیا ماجرا ہے؟ اتنے دن ہو گئے زیارت نہیں کروائی، تشریف نہیں لائے، مجھے بتا دیتے میں خود آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا. آپ نے فرمایا کہ اے امیر المومنین، میں ایک دن گیا تھا آپ کے پاس، لیکن دیکھا کہ آپ انتظار کرنا پڑا مجھے، میں دیکھا کہ آپ مصروف تھے، میں نے آپ کو پریشان کرنا مناسب نہیں سمجھا. تو آپ نے فرمایا کہ کیوں؟ آپ دروازے پہ دستک دیتے، آپ نے کیوں انتظار کیا؟ یہ میرے لیے باعث ندامت یہ بات ہے کہ حسین میرے پاس تشریف لائے اور میں مصروف ہوں اور آپ کو میرے ساتھ ملاقات کے لیے انتظار کرنا پڑے. یہ تو میرے سینے کے اوپر بڑی بھاری بات ہے. آپ نے انتظار کیوں کیا؟ میرے دروازے پہ دستک کیوں نہیں دی؟ مجھے کم از کم پتا تو ہوتا، مجھے بتا دیا جاتا، میں اپنے سارے کام چھوڑ کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا. کام تو بعد میں بھی دیکھ لیتا، بعد میں بھی نپٹائے جا سکتے تھے. آپ نے فرمایا کہ نہیں. عبداللہ ابن عمر بھی کھڑے تھے. تو میں نے کہا اپنا شہزادہ کھڑا ہے تو میں تو ان کا بیٹا نہیں، تو مجھے بھی انتظار کرنا چاہیے. لہٰذا انتظار لمبا ہو گیا، مجھے کوئی اور بھی کام تھا، میں وہاں سے چلا گیا. میں نے کہا چلے ملاقات بعد میں کر لیں گے. آپ نے بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا، ایمان تازہ ہو جائے گا. آپ نے فرمایا میرے پیارے بھتیجے عبداللہ ابن عمر کا بیٹا ہے، اسے ساری زندگی بھی انتظار کرنا پڑتا تو میں اسے انتظار کرواتا، لیکن حسین عمر کا بیٹا نہیں، حسین علی شیر خدا کا بیٹا، حسین عمر کا بیٹا نہیں. حسین نے کیوں انتظار کیا؟ اور میرے لیے باعث ندامت ہے میں نے آپ کو انتظار کروایا. آپ دروازے پہ دستک دیتے، میں سارے کام چھوڑ کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا. یہ انداز تھا جناب سیدنا فاروق اعظم کا. بلکہ ایک مقام پہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ آج عمر کی پیشانی کے اوپر اگر کوئی بال چمک رہے ہیں تو لوگوں سن لو کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا کا وسیلہ ہے. یہ حسین کریمین کے نانا کی برکت ہے کہ میری پیشانی کے اوپر بال چمک رہے ہیں. اس طرح کی محبت کی صحابہ کرام علیہ رضوان نے اہل بیت اطہار کے ساتھ. آخری بات ذکر کرتا ہوں، ریاض النظرہ کے اندر یہ روایت موجود ہے
نبی کریم علیہ السلام صحابہ کی مجلس لگی ہوئی ہے، شان فاروق اعظم میں بات سنانے لگا، عظمت ہے نا آپ کی. تو حضور علیہ السلام ذکر فرما رہے تھے کہ جب بندہ قبر کے اندر دفن کیا جاتا ہے تو جب مٹی اس کے اوپر ڈال دی جاتی ہے، مٹی برابر کر دی جاتی ہے، تو زمین کو چیرتے ہوئے دو فرشتے منکر نکیر آتے ہیں. ان کی آنکھیں نیلی ہوتی ہیں، ان کے منہ سے آگ نکل رہی ہوتی ہے، ان کے ہاتھ یوں ہوتے ہیں جیسے کرانتیاں ہوتی ہیں. وہ اس طرح سے زمین کو چیرتے ہوئے پوری ہیبت کے ساتھ جو ہے وہ بندے کے پاس آتے ہیں اور آ کر اس کے دین کے بارے میں پوچھتے ہیں، اس کے نبی کے بارے میں پوچھتے ہیں اور اس کے جو ہے رب کے بارے میں اس سے پوچھتے ہیں کہ آیا تیرا رب کون ہے، تیرا دین کون سا ہے، تیرا نبی کون ہے، اور تیرے نبی کے بارے میں تیرا عقیدہ اور نظریہ کیا ہے. آقا کریم علیہ السلام نے جب یہ جملہ ارشاد فرمایا فقال عمر، تو جناب فاروق اعظم تشریف فرما کے حاضر خدمت نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایاتیانی وانا ثابت کما انا، یا رسول اللہ جب وہ میری قبر میں آئیں گے تو کیا میں ایسے ہی ہوں گا جیسے ابھی ہوں؟ آپ جو صورت بتا رہے ہیں چیرتے ہوئے آئیں گے، آنکھ شعلے کی طرح چمک رہی ہوگی اور منہ سے آگ نکل رہی ہوگی، اتنی ہیبت اور جلال کی کیفیت ہوگی. یا رسول اللہ ظاہر سی بات ہے میں بھی مسلمان ہوں، میرا بھی کوئی رب ہے، میرا بھی دین ہے، میرا بھی اسلام ہے اور میرا بھی جو ہے کسی دین اور نبی کے ساتھ تعلق ہے، تو کیا جب میری قبر میں آئے گے تو پھر میں جیسے اب موجود ہوں بے خوف و خطر، کیا میں بھی اس وقت ہیبت کا شکار ہو جاؤں گا کہ بے خوف و خطر وہاں پہ کھڑا ہوگا؟ حضور علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا قال نعم، کہا کہ اے عمر تو ڈرے گا نہیں، تو جھکے گا نہیں، تو اس سے مانوس نہیں ہوگا، بلکہ جس جلال کے ساتھ تو آج موجود ہے اسی جلال کی کیفیت کے ساتھ تو وہاں پہ بھی موجود رہے گا، تجھے کوئی خطرہ نہیں ہوگا، تو نہیں ڈرے گا. آپ نے عرض کیا، آپ نے پھر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَسَأَكْفِيكَهُمَا، پھر یا رسول اللہ جب آپ نے کہہ دیا مجھے کوئی خطرہ نہیں، میں ان کے لیے کافی ہوں، وہ مجھے نہیں ڈرا سکیں گے، میں ان سے ان کی حیبت سے نہیں ڈر سکوں گا. قال، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اے عمر سنو، لَقَدْ أَخْبَرَنِي جبریل، مجھے جبریل نے بتایا کہ جس وقت منکر نکیر تمہاری قبر میں آئیں گے زمین چیرتے ہوئے، آنکھ سونے کی طرح چمک رہی ہوگی، پوری ہیبت کا انداز ہوگا، لیکن جب وہ تیری خدمت کے اندر حاضر ہوں گے اور تیری قبر میں آئیں گے تو فَتَقُولُ أَنْتَ، تو ان سے کہے گا اللَّهُ رَبِّي وَمَنْ رَبُّكُمَا، فرمایا کہ عمر تو کہے گا میرا رب تو اللہ ہے، بتاؤ تمہارا رب کون ہے. یہ صرف حضرت فاروق اعظم کی شان ہے، ان کے علاوہ کسی اور کی نہیں. آپ نے فرمایا کہ اے عمر تو ان کو کہے گا اللہ ربی ومن ربکما، اسلام دینی وما دینکما، ومحمد نبی وما نبیکما. فرمایا کہ اے عمر تو ان سے پوچھے گا میرا دین تو اسلام ہے، تمہارا دین کون سا ہے، میرا رب تو اللہ ہے، تمہارا رب کون سا ہے، میرا نبی تو محمد رسول ہے، تمہارا نبی کون سا ہے. آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جب یہ بات سنیں گے تو کہیں گے واجبہ ہوں، کتنے تعجب کی بات ہے، ہمارا قریب ہمیں تو یہ سمجھ نہیں آتا کہ ہم تیرا امتحان لینے آئے کہ تجھے امتحان دینے آئے. یہ سیدنا فاروق اعظم کہا کہ اے عمر تیری قبر میں بھی آئیں گے، جلال کی کیفیت میں آئیں گے، لیکن جب آئیں گے آگے سارا منظر چینج ہو جائے گا، انداز تبدیل ہو جائے گا، کیفیت بدل جائے گی، اور سوال کرنے کے لیے آئیں گے لیکن ان کو جواب دینا پڑے گا. تو ان کو پوچھے گا میرا رب اللہ ہے، میرا اسلام دین ہے، میرا نبی محمد ہے، تم بتاؤ تمہارا رب کون سا ہے، تمہارا دین کون سا ہے اور تمہارا نبی کون سا ہے. جب یہ سنیں گے تو کہیں گے بڑے تعجب کی بات ہے، ہم تو حساب لینے کے لیے آئے تھے لیکن عمر کی شان یہ ہے کہ اس کی قبر میں آ کے ہمیں خود حساب دینا پڑ رہا. میں اس شعر کے اوپر اپنی گفتگو کو مکمل کر رہا ہوں کہ تقاضا ہے کہ پھر دنیا میں شان حق علیحدہ ہو، عرب کے ریگزاروں سے کوئی فاروق پیدا ہو، مساوات و عدالت کا زمانے بھر میں چرچا ہو، وہی برق تجلی پھر افق پر آشکارا ہو، بڑا موقع ہے پھر قصر جہاں میں اہل باطل کا عمر سا حق پسند آئے تو حق کا بولوانا ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ، جزاک اللہ. یہ تھے قاری